اہل سیاست گنگ ہیں، اہل دانش حیران ہیں، ممبر و محراب چپ ہیں، سناٹا ہے، کوئی بولنے کی جرت نہیں کر رہا، اس لیے کہ سب شریک جرم ہیں۔ سب نے کانٹوں کی اس زہریلی فصل کے بونے، اس کی نگہداشت کرنے اور اسے پروان چڑھانے میں مقدور بھر حصہ ڈالا ہے۔ اب اس فصل کے زہریلے کانٹے حلق میں پھنس رہے ہیں، معاشرتی اور اخلاقی زوال کی بادھ سموم کے تھپیڑے ہمارے چہرے زخمی کر رہے ہیں، تو سب عالم حیرت و خوف میں ہیں۔ ہماری شاہراہوں پر راہ چلتی عورتوں کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جنس زدہ ہیجانی درندوں کے ہاتھوں روز قتل ہو رہے ہیں، وہ جو مہذب کہلاتے ہیں، جہاں کبھی نرمگی اور نفاست اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا اور عورت کا یکساں ساتھ اور رقص و موسیقی کی خواب آور زندگی کا خوابگیں ماحول تھا۔ آج ان کی نسلیں بھی عورتوں کو درندوں کی طرح قتل کر رہی ہیں، اذیتیں دے کر مار رہی ہیں، جنون میں پاگل ہوئی جا رہی ہیں۔ کیا ایسا آج سے صرف 50 سال پہلے تھا؟ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، جس خدا کو مانتے ہو اس کو حاضر ناظر جان کر بتاؤ، جس تہذیب و تمدن سے محبت کرتے ہو اسی کے پیمانے میں تول کر بتاؤ کہ کیا ہمارا معاشرہ اس قدر جنونی، دہشت زدہ، جنسی طور پر ہیجان انگیز اور خوفناک حد تک ظالم تھا؟ اگر آپ سچے ہیں تو میرے اس سوال کا جواب صرف اور صرف نہیں میں آئے گا۔ ہم نے کون سی فصل بوئی ہے جس کے کانٹے اب آ کر نکلے ہیں؟ یہ تو وہی فصل ہے جو ہم سے تقریباً 100 سال پہلے مغربی دنیا نے بھی بوئی تھی، اور آج اس معاشرے میں جرم و گناہ اور تشدد و بربریت کی جو اقسام پائی جاتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ فصل کون سی ہے؟ کوئی تو بتائے، کھل کر نام لے۔ لیکن اس سے پہلے کہ فصل کی بات ہو، جس سرزمین پر یہ بوئی جاتی ہے، جس مٹی میں پروان چڑھتی ہے، اس کا نام ہے مخلوط معاشرہ۔ ممبر و محراب چپ ہیں، کوئی نہیں بولتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ قرار دیا وہ ہرگز مخلوط نہیں تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ 50 سالوں میں ہم نے جس قدر محنت اپنے معاشرے کو مخلوط بنانے میں صرف کی ہے، کسی اور طرف اس کا 1% بھی نہیں لگایا۔ آج اس ملک کا ہر ادارہ، چوک چوراہا، گھر دربار، ہوٹل، بازار، اسپتال، اسکول، یہاں تک کہ وہ ادارے جو کبھی کبھار حالت جنگ میں آتے ہیں، وہ سب بھی مخلوط ہو چکے ہیں۔ ہماری بے حسی اور مغرب پرستی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنی عسکری صفوں کو اس وقت مخلوط کیا جب پوری دنیا میں امریکی اور نیٹو افواج کے اپنی ہم پیشہ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد سے لے کر جنسی اختلاط کے لاتعداد واقعات سامنے آ رہے تھے، اور دنیا بھر کا میڈیا انہیں دوستانہ حملہ کہہ کر ہنسی میں اڑا رہا تھا۔ ہمارے معاشرے پر ایسا ظلم تو گورے نے بھی نہیں کیا تھا جو اس برے صغیر پر 150 سال تک حکمران رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں خود برطانیہ کا معاشرہ بھی قدیم روایت و اخلاقیات کا پابند تھا۔ وہاں عورتوں کو تعلیم تو دی جاتی تھی، لیکن ان کے لیے اسکول اور ادارے مختلف ہوتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ کی یونیورسٹیوں میں عورتوں کو اسکولوں میں داخلے کی اجازت تو ملی، لیکن کلاسیں پھر بھی علیحدہ علیحدہ ہوا کرتی تھیں۔ یورپ کی دیکھا دیکھی برطانیہ میں آکسفورڈ، کیمبرج اور لندن اسکول آف اکنامکس نے بھی 1920 کے آس پاس یونیورسٹی کی سطح پر خواتین کے لیے اپنے دروازے کھولے، لیکن ان عورتوں کو مخصوص کالجوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ اس کی مثال آکسفورڈ کا لیڈی مارگریٹ ہال ہے، جسے 1979 یعنی صرف تقریباً 40 سال قبل مخلوط کیا گیا۔ اسی طرح آکسفورڈ ہی کے عورتوں کے لیے ایک اور مخصوص کالج سینٹ ہاک کو 1986 میں مخلوط کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ گورے نے برے صغیر پاک و ہند میں بھی یونیورسٹی کی سطح پر تعلیم کو مخلوط کیا، لیکن نیچے تمام تعلیمی ادارے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ ہی رہے۔ ہم نے ایک عالمی بھیڑ چال پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں آج ہم نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ وہ ملک پاکستان جس میں آج سے 40 سال قبل کوئی مخلوط تعلیمی ادارہ ڈھونڈنا مشکل تھا، وہاں اب صرف خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ معیاری ادارے ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ صرف وہی چند ایک پرانے سرکاری ادارے ہیں جو سالوں سے چلتے جا رہے ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی منصوبہ بندی میں اس کے تمام عوامل کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پاکستانی معاشرے کا سب سے اہم ترین خاصہ اس کی پدرسری خاندانی زندگی ہے۔ عورت معاش میں اس پدرسری کو گالی دی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے 99% گھرانوں میں آج بھی کمائی کا بنیادی ذمہ دار مرد ہی ہے۔ اس عالم میں ایک مرد کی تعلیم اور ہنر کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جانے چاہیے۔
چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ خاندانوں کا سربراہ معاشی طور پر مضبوط ہو اور زیادہ سے زیادہ خاندان بہتر زندگی گزار سکیں۔ لیکن برابری، حقوق نسواں کے نعروں اور میرٹ کی بالادستی کو ملا کر ایک ایسی مکس چارٹ تیار ہوئی جس کے تحت ان مخلوط تعلیمی اداروں میں یکساں میرٹ لسٹیں تیار ہونا شروع ہوئیں، اور آج وہ مرد جس نے اس معاشرے کے خاندانی نظام کی معاشی باغ ڈور سنبھالنی تھی، اس کے لیے معیشت کے دروازے بند ہونے لگے۔ ان کی تعداد گھٹتے گھٹتے اتنی رہ گئی، اب میڈیکل اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں بھی لڑکے صرف 25% کے قریب ہیں۔ اختلاط، معاشی خود مختاری اور خواتین کی بندنوں سے گلو خلاصی نے مل کر ایک ایسا پاکستانی معاشرہ تخلیق کر دیا جس کا آئیڈیل لائف سٹائل صرف اور صرف ایک ہی ہے، یعنی مغرب کا سیکولر لبرل لائف سٹائل، جو دو اصولوں کے گرد گھومتا ہے: ذہنی خوشی اور ذاتی کامیابی۔ آپ وقتی خوشی کے لیے اخلاق، اقدار، اولاد، بیوی، والدین سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور ذاتی کامیابی کی راہ میں اگر بھائی یا باپ بھی آ جائے تو اسے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو خاردار درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں ہمارے ہاں آج سر اٹھا رہی ہیں، امریکہ اور یورپ ان میں گزشتہ 50 سال سے بری طرح الجھے ہوئے ہیں۔ ان معاشروں میں آج قتل ہونے والی خواتین میں سے 40% وہ ہیں جنہیں ان کے پہلے خاوند یا بوائے فرینڈ اذیتیں دے کر قتل کرتے ہیں۔ ان خاوندوں کے علاوہ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے درجنوں قتل کیے ہیں، جنہیں سیریل کلر کہا جاتا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے۔ ایسے جنونی کہ کوئی مقتولہ کے خون کے فوارے سے نہاتا ہے تو کوئی اسے ریفریجریٹر میں رکھ کر کھاتا ہے۔ اخلاقیات کی آزادی نے مخلوط معاشرے کے ساتھ مل کر وہاں ایک ایسی خوفناک صورتحال پیدا کرتی ہے کہ ایک عورت دفتروں، بازاروں، اسکولوں، کارخانوں، فوجی یونٹوں، یہاں تک کہ لفٹ اور باتھ روم میں بھی محفوظ نہیں۔ اس مغربی معاشرے کے مقابلے میں گزشتہ صدی میں 57 اسلامی ممالک کا مسلم معاشرہ بھی ساتھ ہی پروان چڑھ رہا تھا۔ اس معاشرے نے اتنے عرصے میں خود کو مخلوط ہونے سے بچائے رکھا، اور آج ان 57 اسلامی ممالک کی صورتحال کا موازنہ مغرب کے کسی بھی ملک سے کر دیکھ لیں، صرف سیریل کلر کی ہی لسٹ اٹھا لیں، ہزاروں لوگوں کی اس فہرست میں مسلمان ممالک میں ان کی تعداد 1 درجن سے زیادہ نہیں بنتی۔ کون اس بات کا ماتم کر رہا ہے کہ جدید سیکولر لبرل اخلاقیات کی کوکھ سے جنم لینے والے معاشرے کی زد میں آ کر صرف مسلمانوں کا تہذیب و تمدن ہی تباہ ہوا ہے؟ یہ ماتم تو پوری انسانیت کا ہے، جو اب ایک تماش بینوں کا ہجوم بن چکی ہے، اور اس نے اس دنیا کو ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں تبدیل کر دیا ہے، جس کے بیچوں بیچ عورت پتلی تماشے کی طرح تماش بینوں کی ضرورت کے مطابق کرتب دکھا رہی ہے۔ نسبتاً کم غلیظ اذہان کے لیے وہ صرف فیشن انڈسٹری کی ماڈل ہے، جو اپنے اعضائے جسمانی کی مناسب نمائش سے ہر وہ مال بیچنے کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کرتی ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ تماش بینوں کے ذوق نظر اور اشتہا کے مطابق فیشن شو کی منڈھیر پر وہ باندازے دلربائی کیٹ واک کرتی ہے۔ دنیا بھر کی فیشن انڈسٹری کی مصنوعات اس خاتون کو مرکز نگاہ اور شمع محفل بنانے میں مصروف ہیں۔ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس بیچاری کا ہر عضو بازار کی زینت ہے، جہاں اس کی حیثیت اور مرتبہ و مقام اس کی جسمانی پیمائش اور ظاہری صورت کی جاذبیت کی بنیاد پر متعین کیا جاتا ہے۔ اسی فیشن انڈسٹری کے فانوس کے گرد لاتعداد صنعتیں طواف کر رہی ہیں، جن میں سب سے مکروہ انٹرٹینمنٹ کی صنعت ہے، جو دنیا بھر کی سیاحت کا رات کا چہرہ ہے۔ یہ نچلی سطح پر جسم فروشی سے شروع ہو کر مساج پارلروں، سیکس کلبوں سے ہوتی ہوئی جہان فلم و ڈرامہ میں داخل ہوتی ہے۔ فلم اور ڈرامہ کی دنیا میں کہیں جنسی ہیجان پیدا کرنے کے لیے صرف ایک معمولی سا سیکس سین ہی فلم میں داخل کر لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار پوری فلم ہی فحاشی کا مرکز تخلیق ہوتی ہے۔ پوری دنیا جو اس وقت ایک تماش بین گروہ ہے، اس کے سامنے اس سارے تماشے کا مرکزی کردار عورت اور صرف عورت ہے۔ مرد وہاں صرف ایک مہمان اداکار کے طور پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ کروڑوں لڑکیاں فحش فلموں میں کام کر چکی ہوں گی، لیکن مردوں کی تعداد لاکھوں میں بھی نہیں۔ اسی طرح جسم فروشی، ڈانسنگ کلب، مساج پارلر اور دیگر تمام فحاشی کے اڈے عورت کے ہی دم قدم سے آباد ہوتے ہیں۔ مردوں کا وجود اکثر اوقات دوسرے درجے کے سہولت کار والا ہوتا ہے، یا جیسے سیکیورٹی گارڈز، مارکیٹنگ والے اور مینیجر وغیرہ۔ کیا یہ سب کچھ جو دنیا میں ہو رہا ہے صرف مسلم معاشرے کا ماتم ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ پوری انسانیت کے زوال کا ماتم ہے۔ دنیا جس میں اس وقت اقوام متحدہ کے نزدیک سالانہ 40 لاکھ جسم فروش عورتیں اپنے ملکوں سے خرید کر یا اغوا کر کے بڑے بڑے شہروں میں بٹھائی جاتی ہیں، اس مہذب دنیا کے اجڑنے کے المیے کو یار لوگوں نے صرف مسلمانوں کے اکیلے ماتم کرنے کی وجہ قرار دے کر اس پر مشہور فرانسیسی فلسفی راجر گراؤڈی کا یہ فکرہ چسپاں کر دیا ہے کہ اسلامزم دراصل اسلام کی ایک بیماری ہے۔ مسلمانوں کے ماتم کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے مسلم معاشرے کے خوبصورت چہرے کے آخری زمانے کو دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نسل کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ماتم کرنے والا بھی کوئی نہ رہے۔ اس المیے سے دنیا کے ہر ملک میں وہ نسل ضرور گزری ہے جس نے تہذیب اجڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جب یورپ میں شروع میں اس تہذیبی تبدیلی کا آغاز ہوا تو وہاں بھی ہماری طرح ماتم کرنے والے بہت تھے۔ کبھی 16ویں اور 17ویں صدی کے انگلینڈ میں چلنے والی بنیاد پرستی کی تحریک کا جائزہ لیں کہ کیسے پہلے انگلینڈ اور پھر یورپ اپنی عفت مآب باحیات تہذیب کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ ان کی آخری چیخ تھی، جو ایک تحریک کی صورت یورپی معاشرے میں انتہائی احتیاط کے نام پر بلند ہوئی۔ یہ آواز پکارتی رہی کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ان کے ہاں عورت کا ایک ایسا تصور تھا جو خاندان میں تربیت و تعلیم اور محبت و سرشاری کا مرکز تھی، جسے وہ گاڈلی ویمن، اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والی عورت کہتے تھے۔ ان لوگوں کی تحریک نے ایک دفعہ تو سیکولرزم اور لبرلزم کے کارواں کے راستے روک لیے تھے، مگر چرچ کے اختلافات اور مذہبی طبقوں کی تعیش پسندی نے سیکولر اخلاقیات کا راستہ ہموار کر دیا، اور آج پورے یورپ میں مذہب اجتماعی نہیں بلکہ ذاتی زندگی سے بھی نکل چکا ہے۔ اگر راجر گراؤڈی کے مطابق اسلامزم ہی اسلام میں ایک بیماری ہے تو پھر سیکولرزم پوری انسانی تہذیب کی بیماری ہے، جس نے صدیوں پرانی انسانی اخلاقیات اور شرم و حیا سے آراستہ بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا، اور آج اس بیماری کے تعفن میں لتھڑی عورت کی مظلوم لاش دنیا کے میدان کے بیچوں بیچ پڑی ہے۔ تشدد سے زخمی، جنسی مطالبات کی تھکن سے چور، شمع محفل بننے کی آراستگی کے مصنوعی پن سے دل برداشتہ، بیک وقت گھر اور معاشی میدان میں بھاگنے کی وجہ سے نچڑی ہوئی۔ المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 200 سال کی اس جنگ میں عورت کے ہاتھ میں نہ عزت آئی، نہ مقام و مرتبہ، ماں کے مقام حرمت سے گری، بیوی کی دل نواز کرسی سے لڑکی، بہن کی غیرت کے پائیدان سے پھسلی، اور ہاتھ کیا آیا، مردوں کی طرح دفتروں میں مزدوری و محنت اور گدھوں والی زندگی۔ ہر ملک کی سیاست میں ابھی تک دست نگر ہے، اور دیگر تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کا حصہ شاید 1% سے بھی کم اہمیت کا حامل ہے۔ کس قدر دکھ کی بات ہے کہ اس عورت کو مرد سے مقابلے کا خواب دکھا کر پہلے اس سے اپنا گھر تباہ کروایا گیا، اور اسی تباہی کے لیے اسے خواب ایسے دیے گئے جو اگلی کئی صدیوں تک بھی پورے نہ ہو سکیں۔ زہریلی فصل جو بوئی گئی تھی اس کے کانٹے اب دنیا بھر میں پھیل چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ برق رفتار ہو چکا ہے۔ 1918 میں دنیا میں اسی کرونا خاندان کا اسپینش فلو پھیلا تھا، مگر آہستہ آہستہ یعنی 2 سالوں میں جا کر کہیں دنیا بھر میں پھیلا۔ لیکن آج کی تیز رفتاری دیکھیں کہ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کرونا مارچ 2020 میں 7 سمندر پار امریکہ تک جا پہنچا تھا، اور چند ماہ بعد اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انسانی تہذیب کی عفت و عصمت اور باحیا زندگی کا زوال دنیا بھر میں پھیلے سیٹلائٹ سے منسلک میڈیا کے زور بازو سے ہے۔ آپ کا اخلاقی معاشرتی نظام صرف چند منٹ کا اشتہار، 1 آدھ گھنٹے کا ڈرامہ اور کچھ ثانیوں کا فحش فلم کا کلپ برباد کر سکتا ہے۔ اس تہذیبی زوال تلے کچلی ہوئی عورت کی روداد اقوام متحدہ کے تحقیقی ادارے UN ویمن کی رپورٹوں کے ان شواہد کے حوالے سے دیکھیے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 73 کروڑ 60 لاکھ عورتیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جن میں سے 64 کروڑ عورتیں اپنے موجودہ یا سابقہ خامندوں اور بوائے فرینڈز کے ہاتھوں تشدد سہتی ہیں۔ صرف 2017 میں 87,000 عورتیں قتل ہوئیں، جن میں سے 50,000 کو ان کے شوہروں، سابقہ شوہروں یا بوائے فرینڈوں یا سابقہ بوائے فرینڈوں نے قتل کیا۔ سب سے بدقسمت وہ کم سن بچیاں ہیں جو 19 سال سے کم ہیں اور میڈیا کی ترغیبات کے تحت کسی کے ساتھ رہنا شروع کرتی ہیں یا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہیں۔ ایسی بچیوں میں سے ہر تیسری بچی بدترین تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا صرف 1 صدی قبل دنیا کے کسی بھی معاشرے، خواہ یورپ ہو یا افریقہ، ایشیا ہو یا آسٹریلیا، ایک گھر اتنا ظالم، متشدد، ہیجان انگیز اور خوفناک تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ ختم شد۔